پاکستان کی دھرتی ایک ایسی دھرتی کہ جو بہت ہی زرخیز ہے، نہ صرف زراعت کے اعتبار سے بلکہ یہاں کے جو لوگ ہیں، جو یہاں پر اذہان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں لوگوں کو ایک نعمت کی صورت میں۔ پاکستان ایک بہت ہی خوش قسمت سرزمین ہے کہ یہاں کے لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے زرخیز ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جو کہ ایئر فورس میں گروپ کیپٹن رہے ہیں، شہزاد منیر صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک دانشور ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر ان کی کتابیں موجود ہیں جو تصوف پر بھی ہیں اور معاشرے کے متعلق بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے قومی ہیرو بنیے۔ شہزاد منیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قومی ہیرو بنیے، جبکہ آپ قومی ہیرو ہیں، تو بچپن کے شہزاد منیر کا قومی ہیرو تک کا سفر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ تو میں زندگی کے تجربے کے ساتھ میرے اپنے طور پہ آیا کہ میں نے جو طالب علمی کے زمانے سے لے کر کے اپنے اس آخری عہدے تک جن مشکلات کا مجھے سامنا ہوا، جن حالات کا مجھے سامنا ہوا اور اس پہ کیسے قابو پایا گیا، میری اللہ میاں نے مدد کیسے کی، علم کی طرف سے میں نے استفادہ کس طرح کیا، تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں یہ چھوٹے چھوٹے وہ واقعات اور چھوٹی چھوٹی ہدایات ہیں جن میں میں نے طالب علموں کے لیے لکھا ہے کہ قومی ہیرو بنیے، کیونکہ ہر شخص کے اندر ایک بہت بڑا ہیرو ہوتا ہے، اسے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو قومیت ہے یا حب الوطنی ہے، جب ہم حب الوطنی پہ جاتے ہیں تو جو آپ کا بچپن تھا جب پاکستان بنا، تو اس ٹائم پر آپ نے اپنے والدین کو پاکستان سے کیا امیدیں دیکھتے ہوئے پایا؟ اچھا، آپ کا یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تب میں کوئی 1.5 سال میری عمر تھی، میں امی کی گود میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم پورا خاندان جو ہے نا اپنے راجپوت قبائل کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آ کر کے بسی تھی، تو والد صاحب جو ہے نا وہ مزدوری کرتے تھے اور ہمیں انہوں نے پڑھانے کے اوپر جو ہے نا آگے کر دیا۔ ہم یہ کہیں چونکہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کاشتکاری سے متعلقہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، زمین کے حوالے سے انہیں جو ہے نا کارکاری جو تھی اس میں ان کو ٹائم مل جاتا تھا۔ تو میرے والد صاحب قائد اعظم کی بہت ہی فین تھے۔ وہ جب 1943 اور 46 میں وہ سیالکوٹ میں شیخ مولا بخش تالاب میں ان کے جو آئے تقریر کرنے کے لیے، تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا تو میں نے وہاں سے دوسرے گاؤں کے لڑکوں کو اپنی گڈ کے اوپر ساتھ بٹھا کر کے سیالکوٹ میں ہم آ کر کے ٹھہرے تھے۔ تو یہ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن حالات کے لحاظ سے دیکھ کر کے اپنے والد کا جو ہے نا وہ ہمارے میں اور میرے ایک مجھ سے بڑے بھائی تھے، ایک مجھ سے بڑی بہن تھی اور ایک چھوٹا بھائی، تو جو ہمارے باپ نے ہماری تعلیم کے لیے محنت کی، کوشش کی، دلچسپی کی، وہ بڑی جو ہے نا وہ موٹیویٹنگ قسم کی تھی۔ تو اس لحاظ سے مجھے بھی یہ چیز تھی۔ میں یہ کہنے میں باک ذرا محسوس نہیں کرتا کہ شروع میں اللہ پاک نے میرے ذہن میں یہ 2 چیزیں بتا دی جو میں اس کو آج بھی زندگی کے جو ہے نا اولین اصولوں میں سامنے رکھتا ہوں کہ میں بنوں گا وہ جس کی میں کوشش کروں گا، ملے گا مجھے وہ جتنی ساری میرے اس میں اخلاص شامل ہوگا، مشقت شامل ہوگی۔ یہ تو میں کوئی دوسرے اپنے ہم اور عمر لڑکے جو تھے ان سے کوئی مختلف نہیں تھا، لیکن میں مختلف تھا بھی اس لیے کہ میں ان کی نسبت سوچتا اور طرح سے تھا، میں عمل اور طرح سے کرتا تھا۔ اب میں سکول میں مجھے شرارتوں کے اوپر تو جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ حصہ مل جاتا تھا ڈنڈا سوٹی کا، لیکن مجھے کبھی سکول میں یہ میری سرزنش نہیں ہوئی، مجھے مارا نہیں گیا، مجھے پٹائی نہیں جو ہے نا نصیب ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے ہوم ورک کو نامکمل نہیں رکھا تھا، جو سبق ملتا تھا اسے یاد کر کے آتا تھا، اور میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ میں کو بہت غیر معمولی ذہانت کا اور فطانت کا جو ہے نا وہ حامل تھا، نہیں، لیکن میں I was not a bad student، اس لیے کہ جو ایک لڑکا
850 نمبروں میں سے 708 نمبر لے کر کے میٹرک پاس کرتا ہے، اسے آپ نالائق نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ لوگ، اور پھر جو ہے نا جب میں عملی زندگی میں گیا، 450 ریکروٹس میں سے اول ریکروٹ پاس آؤٹ ہوتا ہے، اسے آپ نالائق پیشہ ور نہیں کہہ سکتے۔ جو آدمی جب اکیڈمی میں آ کر کے اپنے 76 کیڈٹس میں سے سب سے ٹاپ کرتا ہے، اسے آپ بے عمل یا سست اور کاہل نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو میری شخصیت کا حصہ تھی، اور الحمدللہ میری خوش قسمتی، مجھے تعلیق، مجھے اساتذہ، مجھے میرے دوست بہت ہی جو ہے نا وہ معاون طبیعت والے جو ہے ملے، انہوں نے میری بڑی رہنمائی کی۔ تو آپ نے پاکستان نیوی میں بھی سرو کیا، پاکستان ایئر فورس میں بھی سرو کیا۔ جس ٹائم پر آپ نے سرو کیا تب بھی اور اب بھی پاکستان کی افواج کو دنیا میں بہت ہی اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو کیا آپ نے ایسا ہی پایا؟ دیکھیں، یہ میں نے اب جیسے گزارش کی کہ میں 16 اگست 1965 کو پاکستان نیوی میں بھرتی ہو گیا۔ اس وقت ابھی میرے والدین نے بھی کہا کہ تعلیم جاری رکھو، لیکن اس وقت رن آف کچھ کے معاملات ہندوستان کے ساتھ چل رہے تھے، جوان تھے، جذبہ تھا، حوصلہ تھا۔ جب نیوی کی سلیکشن ٹیم ہمارے کالج میں آئی تو ہم بھی کپڑے اتار کر کے جو قمیض اتاری، لنگوٹا کیا اور بھرتی ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور الحمدللہ صحت اچھی اللہ نے دے رکھی تھی، جسامت کا قامت ٹھیک تھا، بھرتی ہو گئے۔ وہاں جا کر کے پتہ چلا کہ دس از ناٹ دی ایجوکیشن، دس از دا وے یو پریزنٹ اٹ، کیونکہ اس وقت میٹرک پاس اکیڈمی کمیشننگ کے لیے جو ہے نا جاتے تھے، تو تب احساس ہوا کہ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ وہ سلیقہ ہے جس طرح آپ اپنی تعلیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے جو ہے نا ایجوکیشن کی طرف جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہو گیا۔ تو میرے ایک اساتذہ تھے، میں سے ایک تھے پیٹی افسر آزاد صاحب، انہوں نے مجھے یہ موٹیویٹ کیا۔ اس نے کہا جس طرح تم نے اپنی تربیت مکمل کی ہے، اگر اسی مشقت کے ساتھ، اسی جذبے، اسی حوصلے کے ساتھ تم کتابوں سے جڑے رہے، ایک وقت آئے گا تم بہت بڑے افسر بن جاؤ گے۔ یہ حوصلہ افزائی تھی میری۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ مجھے دوست آئے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ ان کو کیسے میں نے پایا، دیکھیں محنت، مشقت، علم اور محبت اور زندگی کی مشقت کے ساتھ آگے چلنے میں تو مجھے نیوی جیسی سروس دوبارہ شاید نہ ملے۔ وہ مجھے سب سے پیارا پیریڈ لگتا ہے کہ کیونکہ وہ میری زندگی کے جو ہے نا وہ سارے خاکے کو سنوار رہی تھی، بنا رہی تھی، تراش رہی تھی، مشاطگی کر رہی تھی۔ تو بات تو وہی، میں یہ کہنے میں جو کوئی بات نہیں ہے۔ میں علامہ اقبال کا شعر ہی ریفر کروں گا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، میری مشاطگی کی ضرورت کیا تھی حسن معنی کو، کہ فطرت خود مہد کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ تو یہ اللہ نے ایسا کچھ سلسلہ بنا رکھا تھا۔ میں نیوی میں بھی کامیاب سیلر رہا، جب ایئر فورس میں آیا تو الحمدللہ میں نے ساری اپوائنٹمنٹ کو میں نے انجوائے کیا، اور میں نے ہر اپوائنٹمنٹ میں سے اپنی شناخت کو اجاگر کیا اور نمایاں کیا۔ الحمدللہ جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ایکسیلنٹ بیج اپنی یونیفارم پہ لٹکانے کی جو ہے نا آتھرائز کیا گیا تھا۔ میں یونیفارم پہ ایکسیلنٹ جو ہے نا بیج پہنا کرتا تھا۔